جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ محمود خالد کی خواہش تھی کہ سکندر آج ان لوگوں کے ساتھ لنچ کرے، مگر اس نے خود سکندر کو لنچ کرنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی سکندر اس کے پاپا سے بہت زیادہ دیر کے لیے ملے۔ اسے فون کر کے اس نے بس یہ کہا تھا کہ وہ اسے پک اپ کرنے تھوڑا پہلے آ جائے تاکہ اس کے پاپا اسے بھی مل سکے۔ اس نے محمود خالد کو یہ بتایا تھا کہ سکندر یہاں پر لنچ نہیں کرے گا، وہ کچھ دیر سے آئے گا کیونکہ وہ بہت بزی ہے۔ تو انہوں نے عائشہ سے چائے کے ساتھ بھرپور قسم کی ریفریشمنٹ کا کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے داماد کی پہلی بار گھر آنے پر بہت خوش تھے اور پرجوش تھے۔ اس کی اماں جان کی خوشی سے چہکتی آواز آج اسے برسوں بعد سنائی دے رہی ہے، مگر وہ اس سب سے لا تعلقی اختیار کیے کمرے میں میز کے آگے لیپ ٹاپ رکھ کر بیٹھا تھا۔ غلام احمد گاڑی میں مٹھائیاں رکھوا دی تھیں، اس نے آواز دے کر پوچھا۔ اس کے کان میں پھر اپنی اماں جان کی خوشی سے کھنکتی آواز آئی تھی۔ اس نے خود کو پہلے سے بہت زیادہ لا تعلق بنا لیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نویرہ کمرے میں آئی تھی۔ یہ سب لوگ گھر سے جلدی نکل رہے تھے۔ غالباً اس کی اماں جان دعوت کا سارا انتظام اپنی نگرانی میں کروانا چاہتی تھی۔ گاڑیوں میں سامان رکھوایا جا رہا تھا، اس کے بعد سب کو تیار ہو کر گھر سے نکل جانا تھا۔ نویرہ اس کے پاس صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ آفس کا کام تھوڑا تھا، وہ سر اٹھائے بغیر لاپرواہی سے بولا۔ نویرہ نے آج صبح اس سے اماں جان اور پاپا کے ساتھ فارم ہاؤس جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اس نے بغیر کوئی لمبی بات کیے صرف ایک ہاں کہہ کر اسے اور علی کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ اس نے سر اٹھا کر نویرہ سے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ بہت سوچ کر محتاط سے انداز میں بولی۔ وہ اپنے پاپا کی طرح کا حاکمانہ مزاج رکھنے والا سخت گیر شوہر نہیں تھا کہ نویرہ کو اس سے بات کرنے کے لیے پہلے اجازت لینی پڑے، لفظ سوچنے پڑیں۔ ان دونوں کا تو بڑا ہی دوستانہ اور پیار بھرا تعلق تھا، جس میں ایک دوسرے کے لیے عزت بھی تھی اور محبت بھی۔ پھر آج نویرہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ قدرے خائف سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہو نویرہ۔ وہ کوشش کے باوجود مسکرا نہیں سکا تھا۔ جب دل ماضی کی بھول بھلیوں میں پھر سے کھویا ہوا تھا تو لبوں پر مسکراہٹ کہاں سے آتی؟ زین پلیز مجھ سے خفا مت ہوئیے گا، میری بات ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ 12 سال پہلے آپ کے گھر میں کیا ہوا تھا میں نہیں جانتی، مگر جو کچھ بھی ہوا تھا اور چاہے وہ جتنا بھی برا ہوا تھا، مگر اسے گزرے 12 سال گزر چکے ہیں۔ زین، اتنے سالوں میں دنیا بدل گئی ہے، زندگی بدل گئی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو نویرہ؟ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ بھی خود کو تھوڑا تبدیل کیجیے، اپنے دل میں وسعت پیدا کیجیے۔ صلہ رحمی اللہ کو پسند ہے۔ کیا اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف نہیں کر دیتا؟ تو ہم اس کے بندے اس کی پسندیدہ ترین صفت کو کیوں نہیں اپنا سکتے؟ وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ وہ ایک دم ہی غصے سے لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور غصہ آ گیا تھا۔ وہ خاموش صرف اس لیے تھا کہ وہ اس موضوع پر نویرہ سے ایک لفظ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے زین، پاپا نے آج کی یہ دعوت کیوں رکھی ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر نویرہ نے پوچھا۔ اماں جان کی وجہ سے۔ اماں جان سکندر بھائی کے آنے پر بہت خوش ہیں۔ پاپا نے کل جب فارم ہاؤس کی دعوت کا بتایا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے برسوں بعد انہیں اس طرح خوش دیکھا ہے اور وہ انہیں پوری طرح خوش ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے سکندر بھائی اور ان کی ہونے والی بیوی کی دعوت رکھی ہے۔ پاپا آپ سے کم تو خفا نہیں، سکندر بھائی سے
جب وہ امو جان کی خوشی اور ان کی صحت کے لیے اپنا غصہ ناراضگی پس پشت ڈال سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ وہ 12 سال بعد اپنے سب گھر والوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر موجود دیکھیں گی۔ یہ خوشی ان کی صحت پر کتنا اچھا تاثر ڈالے گی زین۔ سن لینے کے باوجود نویرہ کی باتیں نہ سننے کا تاثر دیتا وہ کمرے سے جانے لگا تھا۔ زین میری بات کا جواب تو دے دیں۔ نویرہ ان کے پیچھے آئی تھی۔ نویرہ کو جواب دیے بغیر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے سامنے امو جان نظر آئی تھی۔ ان کا ہاتھ یوں اٹھا ہوا تھا گویا ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے والی تھی۔ پل بھر کے لیے اس کی اپنی ماں سے نگاہیں ملی تھیں۔ ان نگاہوں میں شکوہ تھا۔ اس پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈالنے کے بعد آمنہ پیچھے کھڑی نویرہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ نویرہ، میں تم سے یہ کہنے آئی تھی بیٹا تیار ہو جاؤ، علی کو بھی تیار کر دو، آدھے گھنٹے میں ہمیں نکلنا ہے۔ برسوں بعد اس نے اپنی ماں کو دل سے تیار ہوا دیکھا تھا۔ انہوں نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، جویلری بھی پہن رکھی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل بھی تھا۔ وہ برسوں بعد اب اتنی خوبصورت اور خوش لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے امو جان، نویرہ ان سے مسکرا کر بولی تھی۔ آمنہ وہاں سے واپس پلٹنے لگی تھی۔ صرف ایک پل، بس ایک پل کے لیے اس کی نظریں اپنی ماں کی نظروں سے پھر ٹکرائی تھی۔ وہ ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ نظریں اس سے خاموش شکوہ کر رہی تھیں۔ ان نظروں میں درد تھا، نمی تھی، شکایت تھی۔ وہ اسے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بے بسی تھی۔ وہ اپنی جگہ سن سا کھڑا ہوا تھا۔ آمنہ وہاں سے جا چکی تھی۔ دیکھی آپ نے امو جان کی چہرے کی خوشی۔ آج اس خوشی کو مکمل ہونے دے زین۔ آج اس خوشی میں غم کا ہلکا سا بھی عکس نہ پڑے۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی نویرہ کی آواز سنی۔ وہ گردن گھما کر نویرہ کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ وہ ماں سے نظر ملنے کے لمحہ میں حصار میں تھا۔ ہم خود بھی والدین ہیں زین۔ ذرا سوچیں اگر علی چند دنوں کے لیے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ امو جان آج 12 سال بعد اپنے جدا ہوئے بیٹے سے ملنے والی ہیں۔ آپ ان کی خوشی میں دکھ کا یہ احساس شامل نہ ہونے دیں کہ برسوں بعد ایک کھویا ہوا بیٹا واپس ملا ہے تو دوسرا بیٹا ساتھ نہیں۔ ان کے بیمار اور کمزور وجود کو آج پوری طرح خوش ہو لینے دیں۔ اپنی ساری فیملی کو اکٹھا دیکھنے کی خوشی انہیں حاصل کر لینے دیں زین۔ آخر میں آ کر نویرہ کا لہجہ التجائیہ سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تم تیار ہو جاؤ نویرہ، تم لوگوں کو دیر ہو جائے گی۔ بغیر اسے دیکھے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے جواب نے نویرہ کے چہرے پر گہری مایوسی پھیلا دی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ وہی گلابی فراک پہن کر تیار ہو چکی تھی جو سکندر نے اسے دوحہ سے دلوائی تھی۔ سکندر 3 بجے ان کے گھر آیا تھا۔ محمود خالد نے اس کی آمد کی اہمیت اور خصوصیت چوکیدار کو بتا رکھی تھی، اسی لیے جیسے ہی وہ آیا چوکیدار نے اسے اسی لمحہ انہیں اطلاع دی۔ اس سے بھی پہلے محمود خالد صوفے پر سے اٹھے تھے۔ وہ سکندر کے استقبال کے لیے گیٹ تک جا رہے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے آئی تھی۔ سکندر کو کراچی کے راستوں کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے رینٹ پر گاڑی ڈرائیور لے رکھی تھی۔ ڈرائیور باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو محمود خالد گرمجوشی سے سکندر سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آرام سے پہنچ گئے بیٹا؟ گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں صبح لیزا کو ڈراپ کرنے یہاں آیا تھا، سکندر مہذب انداز اور سنجیدگی سے بولا۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ اسے اس لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پل بھر کے لیے اس کی اٹھی ان نگاہوں نے اسے بتا دیا تھا۔ سکندر نے اپنی نگاہیں فوراً ہی اس پر سے ہٹا کر اس کے پاپا پر مرکوز کر دی تھی۔ محمود خالد سکندر کو گھر کے اندر لے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو 4 بجے گھر سے نکل جانا تھا۔ سکندر یہاں صرف 1 گھنٹے کے لیے آیا تھا اور یہ بات وہ پہلے ہی باپ کو قدرے بے مروتی سے بتا چکی تھی۔ سکندر کو جلدی آنے اور اس کے گھر پر لنچ کرنے پر قطعاً اعتراض نہ تھا، مگر وہ ایسا چاہتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے اور سکندر کے رشتے کے بیچ اپنے باپ کی کسی سازش کو نہیں آنے دے گی۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ عائشہ بھی وہاں آ گئی تھیں۔ وہ دونوں بڑی گرمجوشی سے سکندر سے مل رہے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے۔ کراچی کا موسم، عرب ممالک کے معاشی حالات،
ان موضوعات سے ہوئی تھی۔ سکندر اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں نپی تلی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ بے تکلف ہوا کرتا تھا، باقی سب کے ساتھ وہ جیسا سنجیدہ نظر آتا تھا ویسا ہی محمود خالد کے ساتھ بھی تھا۔ ان کی ملازمہ نے عائشہ کی نگرانی میں چائے کے ساتھ گھر کے بنے کافی سارے لوازمات وہاں سجا دیے تھے۔ ٹرالی اور میز انواع اقسام کی ڈشز سے بھری لگ رہی تھی۔ یہ پہلی بار گھر آنے والے داماد کا شاندار اور گرم جوشی سے بھرپور استقبال ہے۔ عائشہ بڑی محبت اور اپنائیت سے سکندر کو مختلف ڈشز پیش کر رہی تھی۔ وہ خود بالکل چپ بیٹھی اپنے باپ اور ان کی مسز کو اپنے ہونے والے داماد کی آؤ بھگت کرتے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ کباب تو چکھو، تمہاری آنٹی بہت مزے کی بناتی ہیں۔ لیزا تم بھی کچھ لے لو، عائشہ پیار سے اس سے بولی۔ میں لے رہی ہوں آنٹی۔ وہ دونوں نہ زیادہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، نہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے تھے۔ سکندر سنجیدگی و شائستگی سے محمود خالد اور عائشہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے کیک کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا تھا۔ محمود خالد سکندر سے اس کی جاب کے متعلق بات چیت کر رہے تھے، بظاہر سرسری انداز جیسے گفتگو برائے گفتگو کے طور پر اس کے پروفیشن اور کیریئر کے متعلق بات کر رہے ہوں، مگر در حقیقت وہ سکندر کے بارے میں اپنی رائے اور اپنے اندازے قائم کر رہے تھے۔ سکندر سنجیدگی سے نپے تلے انداز میں انہیں اپنی جاب وغیرہ کے متعلق بتا رہا تھا۔ چائے پینے کے دوران سکندر نے 2 مرتبہ گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ پاپا میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے، سکندر کی امّو جان ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کافی دیر کے بعد کچھ بولی تھی۔ ہاں بالکل، تم لوگ نکلو، راستے میں ٹریفک بھی ہوگا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ محمود خالد کا سکندر کو رخصت کرنے کا انداز استقبال کرنے والے انداز سے بھی زیادہ گرم جوشی والا تھا، گویا بیٹی کا انتخاب انہیں پسند آ گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی مجھے تم سے مل کر سکندر۔ مصافحے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولے۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جیسے وہ اس کی نینی کو نینی نہیں کہہ پاتا تھا، اسی طرح اس کے پاپا کو نہ تو انکل کہہ پایا تھا اور نہ ہی پاپا۔ بہت پیاری ہے میری یہ بیٹی، تھوڑی سی ضدی اور جذباتی ہے، مگر اس کا دل بہت خوبصورت اور آئینے کی طرح شفاف ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے اس نے تم جیسے باوقار اور خوبصورت شخص کا انتخاب کیا۔ اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ انہوں نے مصافحہ کرنے کے بعد بھی سکندر کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے تھامے بولے تھے۔ ان کے لہجے میں سکندر کے لیے والہانہ محبت اور شفقت شامل تھی۔ اس نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا تھا۔ کہاں تھی وہ ضدی اور جذباتی؟ اس کے پاپا نے اس کے لیے الفاظ کیوں کہے؟ وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ ایسی کون سی ضد کر دی تھی اس نے باپ سے، اور ایسا کون سا جذباتی پن ظاہر کیا تھا جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے۔ تم اپنی والدہ کو یہاں لاؤ بیٹا، ہم سب ساتھ مل کر ڈنر کریں گے، عائشہ سکندر سے محبت سے بولی تھی، سکندر کی فیملی کا ذکر نہ کر کے جیسے انہوں نے یہ احتیاط رکھی تھی۔ انہیں لیزا کی بات یاد تھی کہ سکندر اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جی ضرور، وہ بظاہر جواباً مسکرا کر یہی بولا تھا۔ محمود خالد اور عائشہ چاہے نہ جانتے ہوں، مگر وہ جانتی تھی سکندر کا ایسا کوئی ارادہ ہے، نہ ہی کبھی ہوگا۔ وہ صرف موقع کی نزاکت کا خیال کر کے اس بارے میں حامی بھر گیا تھا۔ وہ سب فارم ہاؤس آ چکے تھے۔ شہر کے مضافات میں یہ فارم ہاؤس تھا۔ وہ شہریار خان گھر سے ملازمین لائے تھے جو یہاں سے وہاں بھاگتے دوڑتے تمام کام انجام دے رہے تھے۔ آمنہ جیسے ایک دم ہی بالکل تندرست اور صحت مند ہو گئی تھی۔ وہ ملازمین کو مختلف ہدایات دیتی ادھر ادھر جا رہی تھی۔ باہر کھلی جگہ پر باربیکیو کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ خوشی آمنہ کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ نویرہ ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی نوکروں سے ان کی مرضی کے مطابق کام کروا رہی تھی۔ گارڈن میں جہاں پر ڈنر ہونا تھا وہاں کی آرائش سجاوٹ نویرہ نے کروائی تھی۔ شہریار خان علی کو سوئمنگ سکھا رہے تھے۔ ان کے سب گھر والے یہاں ان کے
ان کے سالوں بعد لوٹنے والے بیٹے اور اس کی ہونے والی بیوی کا استقبال کرنے کو موجود تھے، سوائے زین کے۔ وہ جانتی تھی زین نہیں آئے گا، پھر بھی دل کی خواہش تھی کہ کاش آج وہ بھی یہاں آ جاتا۔ کیا صرف آج چند گھنٹوں ہی کے لیے وہ اپنی ضد اور غصہ بھلا کر ماں کے دل کو خوشی نہیں دے سکتا تھا، تاکہ وہ اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر دیکھ سکیں؟ وہ گارڈن میں ڈنر کے لیے اتنے خوبصورت انداز میں میز اور کرسیاں وغیرہ لگوانے پر نویرہ کو سراہ رہی تھیں جب انہوں نے سامنے سے زین کو آتے ہوئے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا وہ ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ نویرہ، یہ زین آ رہا ہے نا؟ جی اماں جان۔ کیا تم نے کہا تھا زین سے آنے کے لیے؟ کہا تو تھا، لیکن مجھے لگتا ہے زین میرے کہنے سے نہیں بلکہ آپ کے کچھ بھی نہ کہنے کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھیں جو ان سے اتنا کچھ کہہ رہی تھی۔ زین آپ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں نا اماں جان؟ انہوں نے بے ساختہ اپنے برابر کھڑی نویرہ کو دیکھا تھا۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی، مگر ان کی آواز بھر گئی تھی۔ دعا کرو بیٹا، میری محبت ان دونوں کو پھر ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ اب تو اس کے سوا اور کوئی خواہش نہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے ان دونوں بھائیوں کے دل پھر سے مل جائیں، ان کے دلوں سے سب رنجشیں اور ناراضگیاں دور ہو جائیں، میں اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ ایک ہی چھت تلے دیکھ سکوں، ہم سب پہلے کی طرح ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگیں۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا اماں جان۔ 12 سال تقدیر نے آپ کی آزمائش کی ہے، اب بس سب اچھا ہوگا۔ زین ان دونوں کے بالکل نزدیک آ چکا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے آنکھیں یوں صاف کی تھی جیسے آنکھ میں کچھ چلا گیا ہو۔ علی کہاں ہے؟ زین ان دونوں کے قریب آ گیا تو جیسے اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا بات کرے۔ وہ پاپا کے ساتھ سوئمنگ کر رہا ہے، نویرہ مسکرا کر بولی۔ زین بے حد سنجیدہ تھا، جیسے بحالت مجبوری یہاں آ گیا تھا، مگر دل سے خوش نہیں تھا۔ اچھا ہوا زین تم بھی آ گئے، آمنہ آہستگی سے بولی تھی۔ آپ کی وجہ سے آیا ہوں اماں جان، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا کہ وہ سکندر کے لیے آج بھی وہی محسوس کرتا ہے جو 12 سال پہلے کرتا تھا۔ آمنہ اور نویرہ چپ کھڑی رہ گئی تھیں۔ زین وہاں سے اندر چلا گیا۔ وہ اور سکندر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سکندر کے پاپا کے فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ تم نے میری تعریف نہیں کی؟ تعریف کس بات کی؟ کسی بھی بات کی نہیں۔ بیلا، تم ہمیشہ ہی حسین لگتی ہو۔ ہمیشہ پاکستانی ڈریسز تو نہیں پہننا ہوتا ہے نا، آج میں نے فرسٹ ٹائم پہنا ہے تمہارے لیے۔ کیا میری نظروں نے تمہاری تعریف نہیں کی تھی؟ کی تھی، مگر زبان بھی تو کرے۔ زبان سے تمہاری تعریف کرنے کے لیے تو مجھے شاعر ہونا پڑے گا، کیونکہ عام سی تعریف تو تمہاری کی نہیں جا سکتی۔ تمہاری تعریف تو بہت خاص لفظوں اور خاص انداز میں ہونی چاہیے۔ باتیں بنانی تمہیں خوب آتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کا دل کیسے خوش کیا جاتا ہے؟ لڑکیوں کا نہیں، صرف ایک لڑکی کا، اپنی بیلا کا۔ تمہارے پاپا مجھے اچھے لگے لیزا، سچ بولوں تو تم سے سن کر میں نے ان کا جو امیج بنایا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے سکندر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ تلخ ہوئی تھی۔ اپنی اور سیم کی زندگی میں بہت ساری محرومیاں یاد آ گئی تھیں، لیکن وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کی ہر انداز میں تمہارے لیے والہانہ محبت محسوس کی ہے۔ وہ مجھ سے بھی اسی لیے اتنی محبت سے مل رہے تھے کہ میں ان کی بیٹی کی پسند اور ان کا انتخاب ہوں۔ آج انہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، مگر کل جب مجھے ان کی محبت کی ضرورت تھی تب وہ کہاں تھے؟ تم اس بات کو رہنے دو سکندر، تم نہیں جانتے انہوں نے سیم کو کتنے دکھ پہنچائے ہیں۔ اوکے، ہم اس ٹاپک کو رہنے دیتے ہیں۔ تم سیم کا ذکر کر رہی ہو، یہ بتاؤ وہ آج ایئرپورٹ کیوں نہیں آئی تھی؟ اس کا موڈ خراب نہ ہو، اس خیال سے سکندر نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ سیم آج اسے لینے کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ سکندر کو وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ جس سہولت سے اس نے اپنے پاپا کے متعلق منفی باتیں سکندر سے کر لی تھیں، سیم کے بارے میں نہیں کر سکتی تھی۔
وہ سکندر کو یہ کیسے بتا دیتی کہ سیم ان دونوں کی شادی پر خوش نہیں ہے اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر وہ ایئرپورٹ نہیں آئی تھی۔ سکندر اور سیم اس کی زندگی کے اہم ترین لوگ تھے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بہت اچھا، بہت خوشگوار اور دوستانہ تعلق ہونا چاہیے تھا۔ تم آج بہت سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ملو گے نا؟ ہاں، پورے 12 سال بعد۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ پتہ نہیں لیزا، میرے اندر کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے اس وقت۔ ایسا لگ رہا ہے سب کچھ مشینی سے انداز میں ہو رہا ہے، بغیر کسی بھی اور طرح کی فیلنگز کے۔ میں نے اپنی بیمار ماں کے دل کو خوشی دینی ہے اور اس کے سوا میرے دل میں کوئی احساسات نہیں ہے۔ وہ پھر سے اپنے اندر جھانکنے لگا تھا۔ وہ سکندر کے درد اور اس کے کرب کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ جنہوں نے اسے دھتکار دیا تھا، اس کی تذلیل کی تھی، اسے 12 سال پہلے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، وہ آج صرف اپنی ماں کی خاطر ان سب کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔ وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ وہ سکندر کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ اسے بالکل سامنے سکندر کی امّو جان ایک پیاری سی لڑکی اور ایک بچے کے ساتھ اپنے اور سکندر کے استقبال کے لیے کھڑی نظر آئیں۔ ان تینوں سے بہت دور گارڈن میں درختوں کے پاس اسے ایک باوقار شخص بھی نظر آ رہے تھے۔ بہت فاصلہ تھا، شکل واضح نہیں تھی، صرف کھڑے ہونے کا شاندار اور باوقار انداز پتہ چل رہا تھا۔ پس منظر میں کھڑے وہ شخص کیا سکندر کے پاپا تھے؟ سکندر کی تو شاید اس طرف نگاہ بھی نہیں پڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سیدھا اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی امّو جان بھی تڑپ کر اس کے نزدیک آئی تھیں۔ انہوں نے بالکل صبح والے ہی انداز میں سکندر کو پھر گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھ۔ وہ جیسے ابھی تک اسی خوف کے حصار میں تھا کہ ان کا بیٹا ان سے پھر نہ بچھڑ جائے۔ ہائے لیزا، اس نے سکندر اور اس کی امّو جان سے نگاہیں ہٹا کر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پرخلوص دوستانہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ ہائے، وہ جواباً احتیاط سے مسکرائی تھی۔ سکندر کا اپنی امّو جان کے سوا باقی تمام افراد کے ساتھ کیا رویہ ہونا تھا، اسے اسی لحاظ سے یہاں باقی افراد کے ساتھ گفت و شنید کرنی تھی۔ اس نے نویرہ کا بڑا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نویرہ ہوں، امّو جان کی چھوٹی بہو، اور بہت جلد آپ کی دیورانی بن جاؤں گی۔ یہ میرا بیٹا علی ہے۔ علی، سلام کرو لیزا آنٹی کو، اس نے اپنے ساتھ کھڑے بچے سے کہا۔ اسے شاید سمجھایا گیا تھا کہ اس نے مہمانوں کے سامنے زیادہ شرارتیں نہیں کرنی، اس لیے وہ بڑا سعادت مند سا بنا کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ بہت شریر بچہ تھا۔ اگر میرے مرنے کی اطلاع آئی تو اس پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا وہ ہوتا۔ اسے بے اختیار سکندر کی کل صبح کی کہی بات یاد آئی۔ تو یہ سکندر کے بھائی کی بیوی اور اس کا بیٹا تھا۔ سکندر ابھی تک روتی ہوئی آمنہ کو سنبھال رہا تھا۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر پھر جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ السلام علیکم لیزا آنٹی۔ علی نے ماں کے حکم پر فوراً اسے سلام کیا تھا اور بالکل بڑوں والے انداز میں مصافحے کے لیے سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اسے وہ گول مٹول سا شرارتی بچہ بہت پیارا لگا تھا۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بے ساختہ اس نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اصولاً تو علی کو آپ کی تائی امی یا بڑی ماما بلانا چاہیے، مگر اتنی ینگ سی لڑکی کو اتنے بھاری بھرکم ناموں سے پکارنا اچھا تو نہیں لگے گا۔ میرا خیال ہے لیزا آنٹی ہی فی الحال ٹھیک رہے گا۔ نویرہ اس سے ہنس کر بولی۔ اگر سکندر کو اس کے پاپا اچھے لگے تھے تو اسے بھی ابھی تک سکندر کے گھر کے کوئی فرد برا نہیں لگا تھا۔ خوش اخلاق، ملنسار، محبت کرنے والا، وہ چاہے سکندر کی امّو جان ہو یا نویرہ یا پھر یہ کیوٹ سا بچہ، وہ ان سب سے مل کر یہی 3 لفظ سوچ رہی تھی، جبکہ وہ سکندر سے سننے کے بعد اس کی فیملی کے متعلق بہت مختلف رائے لے کر آئی تھی۔ وہ جواباً مسکرائی تھی۔ تب تک آمنہ اور سکندر ان لوگوں کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ لیزا بھی کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں نے اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا۔ ماشاءاللہ، اس پاکستانی لباس میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بہو۔ آمنہ اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی تھی۔
نویرہ اب سکندر سے مخاطب تھی۔ السلام علیکم سکندر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وہ آمنہ کے اس کی خیر و عافیت کے متعلق سوالوں کے جواب دے رہی تھی، پھر بھی اس کا دھیان سکندر کی طرف تھا۔ نویرہ نے سکندر کو بھی اتنی ہی گرم جوشی اور دوستانہ انداز و اپنائیت سے سلام کیا تھا جس طرح اس سے ہائے ہیلو کی تھی، مگر سکندر کا جواب سنجیدہ تھا اور ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا، جیسے وہ کسی اجنبی کے سلام کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ سکندر بھائی، میں آپ کی بھابھی ہوں اور یہ شریر بچہ آپ کا بھتیجا ہے، نویرہ مسکرا کر سکندر کو بتا رہی تھی۔ سکندر سنجیدہ اور سپاٹ سے چہرے کے ساتھ نویرہ کو اور علی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم سکندر پاپا۔ علی کو جیسے ماں نے سب سے پہلے سمجھا رکھا تھا، وہ بڑے مزیدار سے انداز میں بولتا سکندر کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ سکندر نے علی کی طرف جھک کر اس سے ہاتھ ملا لیا، مگر نہ تو وہ بچے کی معصومیت سے حرکت پر مسکرایا تھا اور نہ ہی اس نے اسے چھونے یا پیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ اس فیملی میں شامل ہونے جا رہی تھی، مگر ابھی وہ ایک اجنبی کی طرح تمام افراد کے عمل اور رد عمل دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ آمنہ کو علی کا سکندر کو سکندر پاپا کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے بے اختیار بہت پیار سے اپنی بہو کو دیکھا تھا، گویا یہ نام بیٹے کو نویرہ آج ہی سکھا کر لائی تھی۔ سکندر یہاں آتے ہی اسے اتنا ہی سنجیدہ نظر آنے لگا تھا جتنا روم میں ملاقات کے ابتدائی دنوں میں لگا تھا۔ چہرے پر سرد اور سپاٹ تاثرات اور اجنبیت لیا فارمل سا ایک ایسا انداز کہ کوئی بھی اس سے ضرورت سے زیادہ بات کرنے سے اعتراض کرے گا۔ وہ اس وقت اس پر اپنا آپ کھول دینے والا، اپنی کمزوریاں بتا دینے والا سکندر نہیں لگ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں علی کی شرارتوں سے سارا وقت رونق رہتی ہے، آمنہ مسکرا کر اسے اور سکندر کو بتانے لگی۔ اماں جان، کیا آپ سکندر بھائی اور لیزا کو یہیں کھڑی رکھیں گی؟ ارے ہاں، چلو بیٹا، آؤ چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے مصنوعی جھیل کے پاس گارڈن میں آ گئے، جہاں آرام دہ کرسیاں ڈلی تھیں۔ ان کرسیوں میں سے ایک پر سکندر کے پاپا بیٹھے تھے، جس شخص کو ابھی اس نے بہت دور سے دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی تھا؟ کسی تعارف سے پہلے ہی اسے پتا تھا وہ سکندر کے پاپا ہیں۔ باپ اور بیٹے میں مماثلت جو اس قدر تھی، سکندر اپنے باپ کی جوانی تھا، شہریار خان سکندر کا بڑھاپا تھے، بلا کی مشابہت تھی باپ بیٹے میں۔ شہریار خان ان لوگوں کو آتا دیکھ کر فوراً کرسی سے اٹھے تھے، جیسے مہمانوں کی آمد کے موقع پر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس نے بے اختیار سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ پل بھر کے لیے اسے سکندر کے چہرے پر ایک درد بھرا تاثر نظر آیا تھا، جیسے وہ ماضی کا وہ تلخ لمحہ یاد آ گیا ہو جو جب 20 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اگلے پل وہ پھر سے اپنے چہرے کے تاثرات کو سرد و سپاٹ بنا چکا تھا۔ اس نے آمنہ اور نویرہ کے چہروں پر یہ تاثر دیکھا، جیسے وہ دونوں بھی نہیں جانتی تھی کہ شہریار خان سکندر سے کس انداز میں ملیں گے۔ کرسی سے اٹھنے کے بعد وہ سکندر ہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم۔ سکندر نے دور کھڑے باپ کھڑے غیر جذباتی اور سپاٹ سے انداز میں انہیں بغیر پاپا پکارے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سکندر؟ وہ اس کے نزدیک آئے تھے۔ گلے لگنا تو بہت بڑی بات ہے، وہاں تو ہاتھ بھی نہیں ملایا گیا تھا۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ رکھے تھے۔ ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے ایسا لگا تھا جیسے شہریار خان سکندر کو گلے لگانا چاہتے تھے۔ وہ اسے بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتے تھے، مگر قریب جانے سے ڈر بھی رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا کھنچاؤ، تکلف اور اجنبیت پھیل گئی تھی۔ آمنہ بیگم سکندر اور شہریار خان دونوں کو محتاط سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ماحول میں پھیلی اجنبیت، تکلف اور خاموشی کو توڑنے کے لیے وہ ان دونوں سے بولی، بیٹھو بیٹا۔ لیزا تم بھی بیٹھو نا۔ آمنہ کے کہتے ہی وہ سب کرسیوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ باپ اور نویرہ کے سامنے وہ ماں کے ساتھ بھی فارمل سا ہو گیا تھا، جیسے ماں کے ساتھ چاہت، محبت اور جذبات کا والہانہ اظہار وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر جیسے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے آمنہ ہی نے لیزا کو مخاطب کیا، پاکستان پہلی مرتبہ آئی ہو لیزا؟
جی امو جان۔ اسے پہلی مرتبہ شہریار خان کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں۔ اتنی دیر میں انہوں نے یا تو سکندر کو دیکھا تھا یا پھر بھاگتے دوڑتے علی کو، باقی سب سے وہ بے قدرے لا تعلق تھے۔ اس پر تو جیسے ابھی تک انہوں نے دھیان بھی نہ دیا تھا۔ سکندر اور شہریار خان دونوں خاموش تھے۔ ان کی خاموشی بے حد بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار خان نے خاموشی توڑنے پر پہل کی تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ بیٹا؟ میں لندن کے کالج میں لینڈسکیپ اور اسٹل لائف پینٹنگ کرتی ہوں، پڑھاتی ہوں ایکچولی، آرٹسٹ ہوں، پینٹنگز بناتی ہوں۔ وہ ان کا مشاہدہ کرنے میں ایسی مگن تھی کہ اس سوال کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھی۔ آپ لندن میں رہتی ہیں؟ وہ اسے آپ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ مخاطب کرنے کے انداز میں آمنہ جیسی محبت یا دالہانہ پن نہیں تھا، مگر اسے شائستگی اور نرمی اور اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر اس کی اپنے پاپا سے گفتگو سے لا تعلقی ظاہر کرتا آہستہ آواز میں اپنے برابر بیٹھی آمنہ سے باتیں کرنے لگا تھا، گویا اسے اپنے باپ کی لیزا سے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جی انکل، اور آپ کے پیرنٹس؟ میرے پیرنٹس کی ڈیورس ہو چکی ہے۔ میرے فادر پاکستان میں رہتے ہیں اور مدر اٹلی میں۔ وہ سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اسے دو ایک بار شک ہوا کہ شہریار خان اس سے گفتگو کے دوران گاہے گاہے سکندر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کی نگاہیں آمنہ پر ہوتی ہیں تب وہ جیسے چپکے سے اسے دیکھتے ہیں۔ سکندر بتا رہا تھا لیزا بہت مشہور آرٹسٹ ہے۔ ابھی ایک دو ہفتے پہلے فلورنس میں اس کا سولو شو بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ سکندر سے گفتگو چھوڑ کر آمنہ نے فوراً شہریار خان کو بتایا، گویا وہ اتنی دیر سے بظاہر سکندر سے باتیں کر رہی تھی مگر ان کا دھیان ادھر ہی تھا۔ اسے سکندر کی امو جان کے اس انداز پر پیار آیا۔ نہ اس نے شہریار خان کے سامنے اوچھے پن سے اپنی اور اپنی فیملی کی شان و رتبہ بتایا تھا، نہ پینٹنگ کے حوالے سے اپنی شہرت کا ذکر کیا تھا، مگر آمنہ جیسے چاہتی تھی کہ ان کی ہونے والی بہو کی ہر خوبی سب کو پتہ چلے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا پینٹ کرتی ہوں لیزا؟ اس بار انہوں نے اسے تم کہہ کے مخاطب کیا، جیسے تکلف اور اجنبیت کو درمیان سے ہٹا دیا ہو۔ وہ جواباً شائستگی، احترام اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پینٹنگ میں اپنے خاص موضوعات انہیں بتانے لگی۔ سکندر ان دونوں سے لا تعلق اسی طرح ماں سے محو گفتگو تھا۔ علی بھاگتا ہوا نویرہ کے پاس آیا تھا۔ ماما فش دکھائیں۔ اس کی فرمائش پر نویرہ کرسی سے اٹھی۔ آؤ لیزا، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی الجھن کا شکار تھا کہ یہاں اگر کوئی اس کے ساتھ اپنائیت اور محبت سے پیش آئے تو اسے جواباً کیا کرنا چاہیے۔ سکندر نے اسے نہیں دیکھا تھا، اگرچہ وہ اس کا اپنی طرف دیکھنا محسوس کر چکا تھا۔ گویا اس کی مرضی تھی، اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں جاننا چاہتی تو نہ جائے۔ وہ نویرہ کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔